امیر مکان صاحب، عمران خان صاحب کے بیٹے جو والد سے ملاقات کے لیے غالباً آ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو اس بات سے لنک کر رہے ہیں کہ آیا کہ وہ احتجاجی تحریک میں بھی شرکت کریں گے یا پھر نہیں کریں گے، اور عمران خان صاحب کی شروع سے ایک رائے رہی ہے، ان کا ایک یہ ویژن رہا ہے کہ جی موروثی سیاست کے وہ خلاف ہیں اور سیاست میں موروثیت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمارے ہاں کچھ پارٹیاں ہیں جہاں پہ موروثیت بھی ہے۔ بہرحال اس میں سب کی ملی جلی رائے ہے کہ اگر کوئی سیاست میں ہے تو ان کے بچے سیاست میں کیوں نہیں آ سکتے، ان کا بھی رائٹ ہے، لیکن اس میں بہت سے لوگ جو عہدیدار ہوتے ہیں وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں موقع نہیں ملتا اور جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ نسل در نسل آگے ٹرانسفر ہوتی جاتی ہے۔ اچھا، اب آپ کے بیٹے بھی سینٹ الیکشن کے امیدوار ہیں، ایک تو موروثیت کے حوالے سے جو بڑی ایک بحث چھڑتی ہے اس پر آپ کا ایک ذاتی موقف کیا ہے کہ اگر کوئی سیاست دان ہے تو ان کے بچے اور بچوں کے بچے کیا سیاست میں نہیں آ سکتے؟ اگر وہ کمپیٹنٹ ہیں تو کیوں نہیں آ سکتے؟ اور عمران خان صاحب کے بچے اب جب سیاست میں آنے کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، آئے کہ والد کو ملنے آ رہے ہیں یا سیاسی تحریک میں شرکت کریں گے، تو اس پہ کافی زیادہ بے چینی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، اس میں آپ کا موقف چاہوں گی۔ آپ 3 دن مسلسل لگی رہی تھی کہ پھر وہی آدمی بھول جاتا ہے کہ آپ نے کیا سوال کیا، پہلے سوال کرے وہی رک جائے تو آپ کو جواب مل جائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے نہیں میں اپنا سوال نہیں بھولتی، میں بڑے سوچ سمجھ کے سوال پوچھ رہی ہوں۔ سمجھ گیا سٹاپ کیا، پھر شروع نہ کرے۔ میں سمجھ گیا آپ نے کہا کہ عمران خان کی بیٹوں کی سیاست کی موروثی سیاست کی بات ہو رہی تھی، پھر میں نے کہا کہ آپ کے بیٹے بھی سینٹ میں الیکشن کے امیدوار ہیں، آپ موروثیت کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ عمران خان کی کیس میں ڈیفرنس ہے، اس کے بیٹے پاکستانی نیشنل ہے، ٹھیک ہے، وہ برٹش نیشنل ہے، فیئر انف، جی جی، علی بے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ یا پاکستان میں اگر کیا سیاست کرے گا، وہ یا نہ آ سکتے نہیں کر سکتے نا، ایگزیکٹلی نہیں کر سکتے، شہر کے لیے آتے ہیں، مگر پاکستانیوں کو ایون وہ احتجاج میں بھی شرکت نہیں کر سکتے، پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے۔ اگر یہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، اگر کسی کا بیٹا ہے اس میں گٹس ہے، اس میں صلاحیت ہے، وہ پاکستانی ہے اور سرو کر سکتے ہیں، تو یہ کوئی فارمولہ نہیں بنانا چاہیے کہ افلاح کا بیٹا ہے اور افلاح کا بھائی ہے اور افلاح کا افلاح ہے، جس سے جو بھی ہے اگر اس میں وہی گٹ صلاحیت ہے ڈیلیور کر سکتے ہیں تو ہر ایک پارٹی کو ان کو موقع دینا چاہیے۔ یہ اس کے لیے کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ افلاح کا بیٹا ہے یہ زیادہ اچھا ہے یا افلاح کا بیٹا ہے اسی پر اس کو ڈسکوالیفائی کیا جائے۔ اگر اس بندے میں گٹس ہے، صلاحیت ہے، آ سکتے ہیں، سرو کر سکتے ہیں، تو ہر ایک ان کو موسٹ ویلکم کے لینا چاہیے۔ تو آپ کو ہمارے ساتھ عمران خان کے بیٹوں کو میکس نہیں کر لینا چاہیے کہ ان کو پاکستان کی سیاست کی علی بے کا پتہ ہے ہی نہیں۔ وہ یہاں امیر مکان صاحب بیسیکلی میرے 2 سوال تھے، بولے گا میرے 2 سوال تھے بیسیکلی۔ میری انفارمیشن کے مطابق ان کے بیٹے سیاست میں شرکت کرنے نہیں آ رہے، وہ صرف والد سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں، کیونکہ جمائمہ کی جو ٹویٹ ہے وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہیں۔ علیمہ خان صاحب ظاہری بات ہے ایک سیاسی کارڈ بھی سب کھیلتے ہیں، پھر اس موقع پہ جو لوگ ہیں فالوورز ہیں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے، ان کی پلس بھی دیکھنے کے لیے ایک کارڈ پھینکا گیا کہ شاید وہ احتجاجی تحریک میں بھی شرکت کریں گے۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو موروثی سیاست کے حوالے سے ہمیشہ ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے، یہ ٹاپک زیر بحث رہتا ہے، میں آپ کا موقف اس لیے جاننا چاہ رہی تھی آپ کی اجازت سے کہ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں، آپ کے بیٹے بھی اب سیاست میں قدم رکھ چکے ہیں، سینٹ الیکشن میں امیدوار بھی ہیں، تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ سیاستدان کا بیٹا یا بیٹی اگر سیاست میں قدم رکھتے تو ہمارے ہاں اتنی بحث ہوتی ہے، اس پر آپ کا موقف کیا ہے؟ یہ سوال تھا میرا بس۔ نہیں، میں نے دونوں سوالوں کا آپ وہی پھر زیرو بن گئی۔ میں نے دوبارہ کہا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان کے بیٹے ویسے یا اظہاری یکجہتی اور ان سے مل لیں، وہ تو بدقسمتی سے لاسٹ ٹائم کراچی میں میچ دیکھنے کے لیے آیا اور یہ بات ہی نہیں کہ ہمیں اپنے باپ سے ملنا ہے۔ اگر وہ آتے تو موسٹ ویلکم، اس کو آنا چاہیے، ملنا چاہیے، ہمیں ان کو ملانا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یا کوئی احتجاج ہو رہا ہے، ان کو اردو سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے، اس کلچر کے ساتھ واقفیت ہے نہیں ہے، ان کی شکل یا ان کے ساتھ اس میں حصہ بھی لینا چاہیے، موسٹ ویلکم کرنا چاہیے۔ اس طرح کوئی بات نہیں، اگر وہ قانون اپنے ہاتھ میں دوسرے لائے تو اپنی جگہ لا قانون موجود ہے، وہ ضرور پھر ایکشن میں آئے گا۔ چلے سر، آپ کے پی کے کی سیاست کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ موروثی سیاست کی آپ نے موروثی سیاست کی بات کی تو میں نے کہا کہ اگر میرے بیٹے میں اپنے بیٹے سے شروع ہوں، میرا بیٹا 5 سال ایک ضلع کو اس نے رول کیا ہے، اس ضلع کا ڈسٹرکٹ ناظم رہا ہے، ینگ لڑکا ہے، کمپیٹنٹ ہے، ہائیلی کوالیفائڈ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب سے بہتر ہے، مگر ان حالات میں جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا ہم نے تو دوسرا سب کو آفر کیا کہ آپ ٹکٹ لے رہے ہیں، کوئی لینے والا تھا ہی نہیں، ایک بندے نے لیا تھا اور وہ بھی صبح آ گیا کہ میں واپس لیتا ہوں، وہی جو پہلے آئے، یہ وہی کاغذات ہیں ان کے۔ تو پھر ہم کسی اور کو مجبور نہیں کر سکتے تھے، سیٹ خالی نہیں چھوڑ سکتے تھے،
फिर उसको टिकट दिया और वो इलेक्शन लड़ा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये अली मीन गंडापुर साहब आपको तब्दील होते दिखाई देते हैं? आप केपीके की सियासत को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सीएम केपीके तब्दील हो सकते हैं? नहीं तो आपको कह दिया कि आप ये बात न करें कि पाकिस्तान में कोई काम नहीं हो सकता। पाकिस्तानी सियासत में कोई काम नहीं हो सकते, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, हर काम हो भी सकता है, हर काम नहीं भी हो सकता। अमीर मुल्क साहब बड़े गोल में टोल सी राय दे रहे हैं ना, आप कह रहे घुमा के कह रहे कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपका सियासी तजुर्बा क्या कहता है? मैं अपनी राय इस तरह, मैंने आपको जनरल राय दी कि पाकिस्तान की सियासत में हर काम हो सकता है। ठीक है, बड़ी स्मार्ट राय आपने दी है कि कुछ भी हो सकता है। अभी भी मेरे सवाल का जवाब आपने दिया कि आया कि अली मीन गंडापुर साहब तब्दील होने जा रहे हैं नहीं। ये जवाब है मेरा। ये जवाब मैंने दे दिया, ठीक है।